اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل پاک اسلام کی دو عظیم الشان ہستیوں سے معنون کی گئی ہے، اور اللہ تعالی کے عظیم الشان بندوں کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بولنے کی اور حق سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اور بزرگوں، آج کی یہ محفل پاک سیدہ پاک مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، ہم تو اس عظیم ہستی کا نام بھی زبان پر نہیں لاتے۔ میں تو ہمیشہ آپ کو مخدومہ کائنات سیدہ کائنات کہتا ہوں کہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں کہ اس پاک بی بی کا نام ہم زبان پہ لیں۔ ہم تو حیران ہیں ان لوگوں پہ جو اہل بیت اطہار اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن گلیوں میں، چوکوں چوراہوں میں، سڑکوں پر، بازاروں میں جو اللہ تعالیٰ کے ایک حدیث پاک کے مطابق ناپسندیدہ مقامات ہیں، ان مقامات پر ان پاک بیویوں کے نام لیے جاتے ہیں۔ آپ بتائیں، ہماری بیوی کا، ہماری بیٹی کا، ہماری بہو کا کوئی نام لے سر بازار تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے، لیکن ہم ان پاک ہستیوں کے نام بازاروں میں اور چوکوں چرواہوں میں لیتے ہیں۔ کتنی عظیم الشان ہستی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان دو ہستیوں کے درمیان مناقشت کی، لڑائی کی، جھگڑے کی، ناراضی کی بات کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ناراض تھی۔ یہی کہا جاتا ہے نا کہ سیدہ پاک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض گئی ہیں اس دنیا سے، لیکن عقل کے اندھوں کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ سیدہ پاک کے آخری ایام میں، زندگی کے آخری ایام میں آپ کی جو تیمارداری کرتی رہی، آپ کی جو عیادت کرتی رہی، آپ کی جو خدمت کرتی رہی، آپ کے ہر ان بیماری کے دنوں میں وہ تمام معاملات جو ایک بیمار کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی دیکھ بھال، ان کی صفائی ستھرائی، ہر کام کون کرتا رہا ہے؟ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ پاک ہے۔ اب کسی کے ساتھ آپ کی ناراضی ہو، جھگڑا ہو، پریشانی ہو، آپ اپنی بیوی کو اجازت دیں گے کہ جا کے ان کی خدمت کریں؟
اور کئی دنوں تک ان کی خدمت کرتی رہی. یہ وہ ہستی ہیں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ جو محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہیں، اور حضرت مخدومہ کائنات کی وفات کے بعد اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد عدت کے دن گزرنے کے بعد اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہوا تھا. کوئی دشمن کی بیوہ کو اپنے حجرہ اقدس میں لے کے آتا ہے؟ کوئی دشمن کی بیوی کو اپنے بیوی کی خدمت کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ پھر کہاں ہے عقل اور کہاں ہے سوچ اور فکر؟ حضرت ابو بکر صدیق کی اور مخدومہ کائنات کی آپس میں بے پناہ محبت و عقیدت ہے. کیوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوستی کی جو عمر ہے وہ 16 سال سے ہے. آپ کو معلوم ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب 16 سال کے تھے، 18 سال کے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کی عمر کے تھے، تو اس وقت ان دو ہستیوں کی دوستی ہوئی، اور یہ وہ ایسی دوستی ہوئی کہ پھر آج تک کوئی ان کو جدا نہ کر سکا. کوئی اتنی نبھا سکتا ہے 16 سال کی عمر میں لگی ہوئی محبت و عشق اور دوستی کو ساری زندگی کو 62-63 سال کی عمر میں نبھا جائے، اور اس کے اوپر ایک داغ، ایک چھینٹا بھی اس کے دامن پہ نہ ہو؟ یہ صرف ایسی ہستی ہو سکتی ہے جس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. اب آ جائیں تھوڑی سی علمی گفتگو کی طرف کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت میں، بلکہ سابقہ تمام امتوں میں انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق ہے. اور اس پر تمام اہل سنت و جماعت کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا اجماع ہے. اور اجماع کہتے کسے ہیں؟ اجماع کا معنی کیا ہے؟ اجماع کا معنی لغوی طور پر یہ ہے، لغت کے اعتبار سے اجماع کا معنی یہ ہے کہ کسی بات پر تمام لوگ جب متفق ہو جائیں تو اس کو اجماع کہتے ہیں. جمہور علماء کرام نے اجماع کی تعریف کی ہے کہ اتفاق و مجتہد الامت الاسلامیت فی عصر من العصور علی حکم شرعی، کہ کسی بھی زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کے وصال کے بعد، کسی بھی زمانے کے لوگوں کا، مجتہدین کا، جو وہ مومنین، وہ اہل علم جو درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے ہوں، وہ اگر کسی شرعی مسئلے میں متفق ہو جائیں تو اس کو اجماع کہتے ہیں. اور اس کی قرآن مجید میں جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر
ذالک خیر و احسن تعویلا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ اور جو تم میں صاحب امر ہوں ان کی اطاعت کرو۔ اب اس آیہ مبارکہ میں یہ حکم موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے بعد اگر تمہارا درمیان کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس پر قرآن و حدیث سے دلیل موجود نہ ہو یا کوئی واضح حکم موجود نہ ہو تو اس پر کیا کرے؟ اس پر جب ائمہ مجتہدین متفق ہو جائیں تو اس کو اجماع کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجماع کہتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں اجماع کی دلیل یہ ہے کہ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی دلالت، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری امت اجماع نہیں کر سکتی یا امت محمدیہ کسی ایسی بات پر اجماع نہیں کر سکتی کہ جو گمراہی والا کام ہو۔ آپ دیکھیں یہ جو امت محمدیہ ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ امت محمدیہ ضلالت پر گمراہی پر اکٹھی اور متفق نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو براہ راست مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ، فیض یافتہ اور تعلیم یافتہ حضرات ہوں وہ کسی گمراہی پر متفق ہو جائیں، اور تمام امت مسلمہ کے اس وقت کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت پر متفق ہو گئے، اور یہ اجماع امت کہلایا، اور یہ وہ اجماع ہے جس کی کوئی توڑ نہیں ہو سکتا، جس کا انکار کرنے والا در حقیقت امت محمدیہ کا انکار کرنے والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر عدم اعتماد کرنے والا۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، یہ قطعی اجماع ہے، یہ اجماع قطعی ہے، اور قطعی اجماع کی تعریف یہ ہے کہ ایسا اجماع یقینی اور دو ٹوک اتفاق امت کا، جس امت کے مجتہدین کا جس شرعی مسئلہ پر ہوتا ہے، جس کا انکار کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے یا کافر ہوتا ہے۔ یہ اجماع اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت یا حدیث متواتر کے ساتھ اس کی قائم مقام اور مطابقت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں اختلاف کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اب افضلیت کیا ہے؟ یہ تھا اجماع کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اور آپ کی تمام امت میں تمام سابقہ امتوں کے صحابہ کرام میں اور انبیاء کے بعد تمام قیامت تک کے آنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ جو افضل ہے، فضیلت حاصل ہے، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ افضلیت کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک افضلیت جزوی ہے۔ افضلیت جزیہ کیا ہے؟ کہ ایک شخص جو ہے، دو اشخاص جو ہیں یا زیادہ اشخاص جو ہیں، وہ کسی ان میں سے کوئی ایسا شخص جو زیادہ اس فضیلت یا اس وصف میں زیادہ ہو جائے، اس صفت میں زیادہ ہو جائے، کسی ایک صفت میں جو دوسروں سے زیادہ ہو جائے، تو اس کو افضلیت جزویہ کہتے ہیں۔ کہ کسی ایک پورے کل، ایک ہے کل، یہ میرا پورا جسم کل ہے، سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ میرا پورا جسم کل ہے،
اور یہ میرا ہاتھ اور میری انگلیاں اس کا جزو ہیں، اس کا جزو ہے۔ اگر کسی بندے کی انگلیاں خوبصورت ہوں جبکہ اس کا باقی جسم خوبصورت یا اس طرح متناسب انداز میں نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں اس کو جزوی فضیلت حاصل ہے، کلی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کے نہیں؟ اچھا، اب شرعی اعتبار سے ایک ہے جزوی افضلیت، پھر ایک ہے افرادی افضلیت۔ کوئی دو افراد میں سے کوئی فرد جو ہے وہ کسی دو صفات میں، تین صفات میں، چار صفات میں زیادہ ہو جائے، اور ایک افضلیت کلیہ مجموعیہ کہ تمام اوصاف میں اگر کوئی شخص تمام افراد میں سے اس وقت کے موجود تمام افراد میں سے اپنے تمام اوصاف کے اعتبار سے اعلیٰ اور افضل ہو جائے، اس کو افضلیت کلیہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب شریعت کے اعتبار سے افضلیت کیا چیز ہے؟ شریعت کے اعتبار سے افضلیت کی دو قسمیں ہیں، ایک افضلیت ظاہری ہے اور ایک افضلیت باطنی ہے۔ ظاہری افضلیت کیا ہے؟ کوئی شخص نیک کام کرتا ہو، روزے رکھتا ہو، عبادت کرتا ہو، اور اس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ جو ہیں یہ کہہ سکیں کہ یہ اس عبادت میں فلاں فلاں حضرات سے یا سب حضرات سے آگے بڑھا ہوا ہے، اس کو فضیلت ظاہری کہتے ہیں، افضلیت ظاہری کہتے ہیں۔ اور ایک افضلیت باطنی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی خلوص دل اور اجر و ثواب کی زیادتی جو محض فضل الہی ہو، کسبی نہیں ہے، اس میں کسب نہیں ہے، اس میں عبادت سے، ریاضت سے، مجاہدوں سے، چلہ کشیوں سے یہ افضلیت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ افضلیت ہے بفضل الہی، اور یہ وہ افضلیت ہے جسے اللہ تعالی اور اس کے رسول کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا۔ نماز کی افضلیت، روزے کی افضلیت، عبادتوں کی افضلیت یہ سب کو معلوم ہو سکتی ہے۔ اس افضلیت میں ہم تعین کر سکتے ہیں کہ فلاں بندے سے فلاں بندہ زیادہ افضلیت رکھتا ہے کیونکہ وہ زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، زیادہ نوافل پڑھتا ہے، زیادہ نیکی کے کام کرتا ہے۔ لیکن یہ جو افضلیت باطنی ہے اس کو سوائے اللہ کے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نماز پر اپنا قائم مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد گرامی کو نہ بنائیں، کسی اور کو بنائیں، کیونکہ وہ رقیق القلب ہیں، کمزور دل ہیں، وہ آپ کی غیر موجودگی میں نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیقہ اس بات کو جان لو کہ اللہ اور اس کا رسول اور فرشتے اور محمد مصطفیٰ کی امت یہ ابو بکر صدیق کی امامت کے علاوہ کسی اور کی امامت پر راضی نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو ائمہ مجتہدین کی جو اجماع کی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے، وہ تو حکم ہے نا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، اس پر کسی اجتہاد کے ساتھ اس حکم کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کا حکم اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اگر تمام امت بھی مجتمع ہو جائے، اجماع ہو جائے، کر لے، اکٹھی ہو جائے، تمام مجتہدین اکٹھے ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ صحابہ کرام اور اس کے بعد کے ادوار کے ائمہ مجتہدین اس بات پر اجماع کریں گے جس کا حکم قرآن و سنت میں واضح طور پر، ظاہری طور پر موجود نہ ہو۔ اب یہی بات ہے کہ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر اور آپ کی خلافت پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اجماع ہوا،
اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح حکم اپنے بعد خلافت کا کسی شخص کے بارے میں واضح حکم موجود نہ تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غدیر خم کے موقع پر حضرت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑ کے یہ کہا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور اسی کو دلیل بنایا جاتا ہے حضرت مولا علی کی خلافت بلا فصل کا۔ ایسی ہے کہ نہیں؟ جب مسلمانوں کا ایک گروہ اس بات کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت بلا فصل کا اور افضلیت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کیا اپنے دعویٰ میں دلیل کیا لے کے آتا ہے؟ اپنے دعویٰ میں دلیل اس حدیث پاک کو کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی حدیث پاک کو دلیل بنا کے لاتا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ بنائیں اس کو دلیل، لیکن پھر حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر خلافت مولا علی کا اعلان کر دیا، پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت لکھ کر دینے کے لیے جب حکم کیا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا کے دو، تو جو وہاں پہ حضرات موجود تھے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ اور قلم نہ دیا؟ اگر دے دیتے تو پھر وہ مولا علی کی خلافت لکھ کے دے دیتے۔ یا ان کی پہلی بات غلط ہے یا یہ دوسری غلط ہے۔ اگر خلافت کا اعلان کر چکے تھے غدیر خم کے موقع پر، پھر کاغذ اور قلم مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں جی؟ بات ہے کہ نہیں؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے اس میں اپنے تصرفات کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں اس پوری روایت کو بیان کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کہاں کہاں تصرفات کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ معاملہ اور ہے، میں آپ کو ائمہ مجتہدین جو ہمارے اہل سنت و جماعت کے 4 ائمہ مجتہدین ہیں ان کے اقوال سے حضرت مولا علی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم مقلد ہیں، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم امام اعظم کے مقلد ہیں، ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم حضرت امام اعظم کے مقلد ہیں۔ کچھ حضرات کہتے ہیں، بڑی بڑی داڑھیوں والے، وہ کہتے ہیں کہ قیامت آ سکتی ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ بات کرتے ہیں قیامت آ سکتی ہے، زہر کا پیالہ پیا جا سکتا ہے، فلاں 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 کیا جا سکتا ہے، لیکن ابو حنیفہ، ہم تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ کی کوئی کتاب نہیں دکھائی جا سکتی۔ لہذا وہ اس بات پر کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب نہیں لکھی، ان کو وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی تو فضیلت نہیں ہے، کوئی ان کا کام نہیں ہے، کوئی ان کی چیز نہیں ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ کیا کتابیں لکھنے سے ہی افضلیت اور فضیلت حاصل ہوتی ہے؟ تو پھر 1,24,000 صحابہ نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی۔ ابو بکر صدیق نے کوئی کتاب لکھی؟ عمر فاروق نے لکھی؟ مولا علی سب سے زیادہ علم والے تھے، انہوں نے کوئی کتاب لکھی؟ تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے کتاب نہیں لکھی تو اس میں ان کی کامل علمی کیسے ثابت ہو گئی؟ پھر سب سے بڑا شور مچایا جاتا ہے کہ جی امام بخاری نے کتاب لکھی۔
امام بخاری نے کتاب لکھی. بھائی امام بخاری نے کتاب نہیں لکھی, امام بخاری نے حدیثیں روایت کر کی گئی حدیثوں کو جمع کیا ہے. اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, فلاں سے یہ روایت ملی, فلاں سے روایت. ان کی اپنی لکھی ہوئی تو کتاب موجود نہیں ہے, ان کو تو جو روایتیں ملی ہیں وہ لکھی ہیں. حیرانگی کی بات ہے, علم اس وقت کہتے ہیں جی آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا ہوا ہے, لیکن وہ لوگ جو صاحبان علم ہیں وہ اتنی بھی عقل سے بات نہیں کر سکتے کہ جو عام طور پہ کوئی بندہ مجھ جیسا ان پڑھ آدمی سمجھ لیتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, رویہ ان ابا حنیفہ سئل عن مذہب اہل السنہ والجماعہ, کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ پوچھا گیا. آپ نے کہا فقال ہوا ان تفضل الشیخین و تحب الختنین, کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو باقی امت سے افضلیت مانتے ہیں, ان کو تفضیل کرتے ہیں, ان کی افضلیت کو مانتے ہیں. وہ محب و تحب الختنین, کہ جو دوسرے حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی ہیں ان سے یہ محبت کرتے ہیں. افضلیت کے قائل ہیں ابو بکر صدیق کی, اور محب ہونے کے قائل ہیں حضرت عثمان و علی سے. تفضیل کس کی؟ شیخین کی. محبت کس کی؟ ختنین کی. ختنین حضرت عثمان غنی اور مولا علی ہیں. آپ دیکھیں یہ نسبت بھی دیکھیں, ختنین کیوں ہے؟ ایک کے گھر میں 2 گلشن رسالت کے پھول ہیں اور ایک کے گھر میں 1 گلشن رسالت کا پھول ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ محبت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے تو ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں تھیں. پھر فرمایا امام مالک رحمت اللہ علیہ, امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جو محدث ہیں, ان کو فقیہ کم اور محدث زیادہ تصور کیا جاتا ہے. جو محدث ہیں آپ فرماتے ہیں ان کے قول ابن قاسم سے ہے, روایت ہے کہ میں نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ امام مالک نے فرمایا ابو بکر. پھر فرمایا کیا اس میں بھی کوئی شک ہے؟ یعنی یہ بھی کوئی شک کرنے والی بات ہے, یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ یہ تو ساری امت کو معلوم ہے کہ اب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سے کے بعد افضل کون ہے؟ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول سماعت فرمائے. اس کو حضرت ابو بکر احمد بن الحسین امام بہقی نے روایت کیا. آپ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تقدیم یعنی پہلے کرنا اور ان کے افضل ہونے پر کسی صحابی اور تابعی کا اختلاف نہیں ہے. سمجھے امام مالک. اب امام شافعی کا قول. اب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید نے فرمایا کہ میں نے صحابہ و تابعین میں سے کسی کو نہیں پایا جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت میں اختلاف کیا ہو. ہمارے اس دور کے ایک بہت بڑا علمی نام ہے, بڑا یعنی کہ جن کے علم کے معترف اپنے تو اپنے ہیں, بیگانے بھی ہیں, اور وہ نام کون سا ہے؟ حضرت مولانا امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ بالجملہ مسئلہ افضلیت
ہرگز باب فضائل میں سے نہیں ہے. یعنی افضلیت کا مسئلہ فضائل کے اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ افضل وہ فضیلت. فضائل کے اعتبار سے تو بہت سارے لوگوں کے فضائل جزوی طور پر ایک دوسرے سے بہت آگے بڑھے ہوئی ہیں. اگر آپ ان کو تشریح کرنے لگے تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ اب ان فضائل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جتنے بھی حضرات ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی فضیلت کے اعتبار سے بڑے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت میں آپ کے خاندانی تعلق میں جو فضیلت حضرت عثمان غنی کو ہے وہ کسی اور کو ہے؟ آپ کے گھر 2 صاحبزادیاں سرکار کی, یہ اور کسی کو فضیلت حاصل نہ ہوئی تمام صحابہ میں. اس طرح اللہ حاضل کے بات پھر لمبی ہو جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بالجملہ مسئلہ افضلیت ہرگز باب فضائل میں سے نہیں ہے جس میں ضعیف حدیثیں سن سکے. یعنی جو جزوی فضائل ہوتے ہیں نا, جو عام طور پہ جو فضائل ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ضعیف حدیث کو بھی قبول کیا جاتا ہے. فضائل میں جتنی بھی ضعیف حدیثیں ہیں وہ قابل قبول ہیں. ایک بات آپ کو بتاؤں, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں جو عام طور پر یہ جو بیان کی جاتے ہیں احادیث, ان میں سے میں سب نہیں کہتا, بڑی قطعی افضلیت, بڑی صحیح سند کی روایات بھی آپ کے حق میں موجود ہیں. لیکن بہت سارے لوگ جو سٹیجوں پر بیان کرتے ہیں, جو آپ کی فضیلت بیان کرتے ہیں مولا علی کی, ان میں سب سے زیادہ احادیث وہ ضعیف لے کر آتے ہیں. تو ہمارا جو اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ فضائل کے اعتبار سے ضعیف حدیث قابل قبول ہے. اور حدیث یاد رکھیں, آپ فرماتے ہیں کہ بلکہ موافق و شرح موافق, یہ 2 عقائد کی کتابیں ہیں, میں تو تصریح کی گئی ہے کہ یہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ افضلیت عقائد کے باب میں سے ہے. اور اس میں احاد حدیثیں, صحیح حدیثیں, وہ صحیح حدیثیں بھی قابل قبول نہیں ہیں. افضلیت فضائل میں ضعیف حدیثیں میں قابل قبول ہے, لیکن افضلیت میں متواتر اور سب سے زیادہ مستند احادیث جس پر تمام محدثین کا اتفاق ہو وہ قابل قبول ہے, کیونکہ اس کا مسئلہ اعتقاد کے ساتھ ہے. اور عقیدے کو عام احادیث سے صحیح سے بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے. جب تک متواتر حدیث نہ لائی جائے اس وقت تک عقیدوں کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. دوستو اور بزرگوں, میں آپ کے سامنے اب تفسیری اعتبار سے جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی تھی پہلے, جو تلاوت کی تھی, اس میں سے حضرت یعنی کہ اللہ تنصروا فقط نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا الی آخر. یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے, اس پر باقی مفسرین کرام کے نوٹس میں نے لکھے ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے, اب میرا گلا بھی جواب دے رہا ہے, میں آپ کے سامنے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر میں سے 2 حوالے پیش کروں. حالانکہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے 12 دلائل لکھے ہیں, 12 دلائل, لیکن میں آپ کے سامنے صرف 2 پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ دلت هذه الآیت علی فضیلت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ من وجوہ, کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ بہت ساری وجوہات کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر دلیل ثابت کرتی ہے. کون سی؟ الاولو, پہلی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ انہو علیہ السلام لما ذهب الى الغار لاجل انه كان يخاف الكفار من ان يقدموا على قتله. تو پہلی دلیل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا
کہ کفار نے ایک میٹنگ کی ہے اور انہوں نے اس میٹنگ میں 3 پوائنٹ رکھے تھے کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، یا آپ کو ملک بدر کر دیا جائے، یا آپ کو نعوذ باللہ من ذالک کسی کوٹھڑی کے اندر قید کر دیا جائے، اور ان تینوں حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہم کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ من ذالک ہمیں خلاصی حاصل ہو جائے. یہ کفار نے کہا. لیکن جو آخری پوائنٹ جس پر ان کا اتفاق ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنے کا، شہید کرنے کا تھا. تو اس صورتحال میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو خبر دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اب آپ ہجرت کر جائیں، تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا لما ذهب الى الغار لاجل انه كان يخاف الكفار من ان يقدموا على قتله، کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خوف محسوس ہوا کہ کفار مکہ ان کے قتل کے درپے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر کے غار ثور کی طرف گئے تھے. ان کو معلوم ہے کہ غار ثور پہ جانا کوئی آسان نہیں ہے. غار ثور پر بندہ ایسے نہیں جا سکتا. صدیق اکبر کو رسول اللہ لے کے گئے تھے. سمجھ رہے بات؟ مولا سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو غار ثور پر لے کے گئے تھے. فرمایا کان قاطعا علی باطن ابی بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو بکر کے باطنی معاملات کا قطعی طور پہ علم تھا، تو آپ کو ساتھ لے کے گئے. بِأَنَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُحَقِّقِينَ، اس وجہ سے کہ حضرت ابو بکر صدیق حق سچ کے مومن تھے، سچے مومن تھے. الصادقین الصدیقین، وہ صادق تھے اور صدیق تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ علیہ نوریہ جورا شریف، میدان نور محمد، میدان صوفی صاحب. پھر فرماتے ہیں وَإِلَّا لَمَا أَصْحَبَهُ نَفْسَهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، کہ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا صاحب بنایا، اپنا دوست بنایا، اپنے ساتھ سفر میں لے کے گئے، تو آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کے باطنی معاملات کا علم تھا. میں نے پہلے آپ یاد کریں، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ افضلیت قطعی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا کسی کے باطن کو جاننا ضروری ہے، باقی لوگوں کو معلوم نہ ہو. اب کیا لکھتے ہیں علامہ فخر الدین رازی کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس موقع پر آپ کو اپنا صاحب بنایا، اپنا ہم سفر بنایا، لو جوزا ان یکون باطنہ بخلاف ظاہری، اگر حضرت ابو بکر صدیق کا اس موقع پر آپ کے ظاہر اور باطن میں کوئی اختلاف ہوتا، یعنی ظاہری طور پر آپ رسول اللہ کے ساتھ ہوتے اور باطنی طور پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ من ذالک خلاف ہوتے، تو پھر کیا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے باطنی علم نہ تھا. لیکن آپ نے تبھی حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا یار غار بنایا کہ آپ کو باطن ابو بکر کا علم تھا کہ یہ بات جس طرح ظاہر سے پاک ہے اس طرح باطن میں بھی پاک ہے. پھر فرمایا کہ ان ید اللہ آداہ، اگر آپ کا ظاہر آپ کے خلاف ہوتا تو آپ مخالفوں کو اس بات کی طرف اشارہ دے دیتے کہ کہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپے بیٹھے. پھر فرمایا وَعَيْدًا لَخَافَةٌ مِنْ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى قَتْلِهِ، پھر اس کا تو اور زیادہ خوف تھا کہ اگر ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتے تو جب سارا مکہ
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने तलवारें लिए खड़ा था, तो उस वक्त अबू बकर सिद्दीक तन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। या तो अगर बातिन और जाहिर में खिलाफ होता तो या तो दुश्मनों को दलील कर देते, दुश्मनों को इशारा दे देते, दुश्मनों को रास्ता बता देते कि रसूलुल्लाह इधर छुपे हुए हैं, या इससे भी ज्यादा जो है ना खिलाफ करने वाले, इससे भी ज्यादा जो रसूलुल्लाह की मुखालफत करने का मौका था वो ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कत्ल कर देते। अगर जाहिर और बातिन में फर्क होता तो हिफाजत तो ना करते ना। इस मौका पर जब तन्हा है, कोई देखने वाला भी नहीं है, सोए हुए भी हैं, गोदे मुस्तफा गोदे अबू बकर सिद्दीक में सर रख के सो रहे हैं, तो ये कितना मौका है नबी करीम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने का। लेकिन वो हस्ती कैसे इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांटा भी चुभने देती, जब पहले गार में दाखिल होकर के सारी सफाई की कि तमाम दुश्मनाने रसूल को यहाँ से साफ कर दिया जाए। इसका मतलब है जहां अबू बकर सिद्दीक होता है वहां दुश्मन रसूल नहीं होता। आपने फरमाया या तो वो दुश्मनों को आगाह कर देते या फिर खुद कत्ल कर देते। फलम मस्तखलसहु लिनफ्सिही फी तिलकल हालत, जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इस हालत में अपने लिए खालिस कर लिया, तो दल्ला अला अन्नहु अलैहिस्सलाम, तो ये इस पर वाज़ेह दलील है कि काना कातिअन बिअन्न बातिनु वला वफ़्क़ ज़ाहिरी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का कतई यकीन था कि अबू बकर सिद्दीक का जाहिर उसके बातिन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा जाहिर है वैसा बातिन है, जैसा बातिन है वैसा जाहिर। दोस्तों, एक और दलील आपके सामने पेश करता हूँ। आपने फरमाया असानी, दूसरी दलील ये है वहुवा अन्नल हिजरत कानत बिइज़्निल्लाह ताला, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आपने फरमाया दूसरी दलील अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत की ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो सफर हिजरत है ये अल्लाह के हुक्म के साथ किया है, अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह के हुक्म के साथ किया है। वकाना बिइज़्निल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म के साथ किया है। वकाना फी खिदमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस वक्त जो अल्लाह के हुक्म से जो सफर हिजरत हो रहा था उसमें सारी खिदमत घराना अबू बकर अदा कर रहा था। बहुत खूबसूरत दलील है, सुनिए, समाअत फरमाएं। आपने फरमाया वकाना फी खिदमत रसूलिल्लाह जमाअतुम मिनल मुखलिसीन, और उस वक्त आपके मुखलिसीन लोगों में से एक जमात आपकी खिदमत कर सकती थी। वकानू फिन नसब इला शजरत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शजरे नसब में आपके साथ वहां पे लोग मौजूद थे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से ज्यादा नस्बी ताल्लुक वाले भी मौजूद थे। लेकिन फलौला अन्नल्लाह ताला अमरहु बिअन यस्तहिबा अबा बकर, लेकिन उन तमाम नस्बी ताल्लुकात के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ हिजरत के लिए जो साथी और हम सफर बनाने का जिस बंदे के लिए हुक्म दिया था वो अबू बकर सिद्दीक है। बात समझ आई? फरमाया फलौला अन्नल्लाह ताला अमरहु बिअन यस्तहिबा अबा बकर फी तिलकल वाक़िअत सबअत अल हाइलत, कि ये हिलाक कर देने वाले सब्र आजमात तकलीफ दे इस मौके के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया था कि ऐ मेरे महबूब अपने साथ किसी और को न लेके जाना, अबू बकर सिद्दीक को साथ लेके जाना, क्योंकि इससे बड़ा मुहाफिज रसालत और कोई हो ही नहीं सकता। ये खत्म नबूवत का वो मुहाफिज है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब बहुत सारे खत्म नबूवत के इनकारी खड़े हो गए तो तने तनहा हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े होकर उन्होंने कहा था जो भी ऐलान करेगा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी हूं, हम उसकी सर तन से जुदा कर देंगे।
پھر فرمایا وَإِلَّا لَكَانَ الظَّاهِرُ اللہ يَحُسَّهُ بِهَذِهِ الصُّحْبَةِ، اور اگر آپ کا باطن اس صحبت کے لیے، آپ کا ظاہر اس بات کے لیے اس صحبت کے لیے اگر ظاہر آپ کا ظاہر خاص نہ کر لیا جاتا، وَتَخْصِيصُ اللَّهِ إِيَّاهُ بِهَذَا التَّشْرِيفِ، اور اللہ رب العزت نے آپ کو اس شرف کے لیے کی تخصیص کر دی، آپ کے اس شرف کی تخصیص کر دی، اور یہ شرف صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا صاحب بنایا، ہجرت کا حکم اللہ نے دیا، ساتھ حکم دیا کہ ابو بکر صدیق کو لے کر کے جاؤ۔ اس کا مطلب ہے اس حکم ہجرت میں جس طرح ابو بکر صدیق ہیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح اس حکم میں حضرت ابو بکر صدیق شامل ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نسبی رشتہ دار موجود ہیں، نسبی قریب نسب کے آپ کے رشتہ دار موجود تھے اس وقت، حضرت عباس تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس تو خیر بعد میں آئے، لیکن حضرت مولا علی تھے، اور دیگر آپ کے خاندان کے لوگ بھی موجود تھے، حضرت امیر حمزہ تھے، یہ سب لوگ تھے، لیکن ساتھ لیا تو ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بحاظت تشریف اس شرف کے ساتھ جو خاص کیا، دل علی منصب عال لہ فی الدین، آپ کی یہ جو دلیل ہے یہ آپ کا دین کے اندر بہت بڑے عظیم شان منصب کو ظاہر کرنے والی۔ دوستو اور بزرگوں، یہ فضائل، یہ جو اس آیہ مبارکہ کے اندر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ثابت ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ بھی جاری رہے گا، اور یہ اس کے اوپر بہت لمبی بحث ہے۔ ابھی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی بحث جاری ہے، انشاءاللہ بعد میں اور مفسرین کرام کی بحث بھی اس میں شامل ہوگی، انشاءاللہ ہم اس پر پوری کتاب لکھیں گے۔